آج کی ویڈیو کے اندر ہم ایک انتہائی اہم مسئلے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتے ہیں۔ اکثر مساجد کے اندر یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ جو کھڑے ہونے سے قاصر ہیں، بیماری کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، تو مساجد کے اندر نمازی حضرات کی سہولت کے لیے کرسیوں کا انتظام کیا جاتا ہے تاکہ آسانی کے ساتھ نماز پڑھی جا سکے۔ تو اگر آدمی کرسی پہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے حوالہ سے چند گزارشات اور کچھ غلطیوں کی نشاندہی آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ جب آپ کرسی پہ نماز ادا کرتے ہیں تو اس طرح آرام سے کرسی کے اوپر بیٹھیں گے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو باندھ لیا جائے گا، اور پھر ثنا سورہ فاتحہ قرآن مجید کا کوئی مقام، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع کرنا ہے۔ تو رکوع کے لیے وہی طریقہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو یہاں پہ آپ رکھیں اور ہلکا سا جھک جائیں، اشارے کے ساتھ رکوع کریں اور پھر رکوع کی تسبیحات پڑھیں، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر اپنے ہاتھوں کو ایسے اپنے رانوں کے اوپر رکھ لیں، پھر رکوع کے بعد کے کلمات ادا کریں، اور پھر جب سجدہ کرتے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کر رکوع کی بنسبت زیادہ جھکیں۔ کہ بعض احباب یہاں پہ غلطی کرتے ہیں کہ زیادہ جھکنے کی بجائے جھکتے تو کم ہیں لیکن اپنے ہاتھوں کو ایسے آگے پھیلا لیتے ہیں۔ اس طرح ہاتھوں کو آگے پھیلانے کی بجائے ہاتھ کو یہیں پہ رکھا جائے گا، جس طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اشارے سے نماز ادا کرنے والا رکوع کی بنسبت سجدے کے اندر زیادہ جھکے۔ تو رکوع میں آپ نے ایسے رکوع کیا ہے تو سجدے میں ذرا زیادہ جھک جائے، ہاتھوں کو اسی جگہ کے اوپر رکھیں گے، پھر اس طرح اللہ اکبر کہہ کر بیٹھیں، پھر بین السجدتین دعا پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے کے لیے اسی طرح زیادہ جھکیں، یعنی ہاتھوں کو آگے کرنا یا اس طرح دوسرے، یہ مناسب نہیں ہے۔ یا بعض احباب غلطی یہ کرتے ہیں کہ کئی مساجد کے اندر اس طرح کی کرسیوں کی بجائے ایسی کرسیاں موجود ہوتی ہیں کہ جن کے آگے جو ریل سی بنی ہوتی ہے، جس طرح ہم آپ کے سامنے یہ کرتے ہیں کہ یہ ریل وغیرہ بنی ہوتی ہے تو چھوٹی سی، تو وہ سجدہ جب کرتے ہیں تو اپنے ہاتھ ایسے اوپر رکھ لیتے ہیں یا سجدہ ہی اس ریل کے اوپر ایسے کر دیتے ہیں۔ تو یہ دونوں طریقے درست نہیں ہیں، نہ ایسے سجدہ کرنا درست ہے، نہ ہی اسی طرح جو ہے نا رکوع کرنا درست ہے، بلکہ اپنے رانوں کے اوپر ہی ایسے ہاتھ رکھیں، رکوع میں ذرا کم جھکیں اور سجدے کے اندر زیادہ جھکیں۔ اس طرح آپ اپنی نماز جو ہے وہ کرسی کے اوپر بیٹھ کر ادا کر سکتے ہیں۔ اس میں جو عمومی طور پر غلطیاں تھیں، ایک تو آگے اگر کوئی چیز ریل وغیرہ ہے تو اس کے حوالہ سے ہے، دوسری رکوع اور سجدے کے حوالہ سے ہے کہ احباب رکوع کے اندر زیادہ نہیں جھکتے اور سجدے کے اندر بنسبتاً رکوع کے زیادہ جھکنا چاہیے، تو وہ رکوع کے اندر زیادہ جھک جاتے ہیں اور سجدے کے اندر کم جھکتے ہیں اور صرف اشارہ ہاتھوں سے ایسے کر دیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ باقی نماز اسی طرح بیٹھ کر قیام جو کرنا ہے وہ بیٹھا ہے، کیونکہ معذور ہے اس لیے بیٹھ کر اس طرح قیام کر لے اور باقی ارکان اسی طرح ادا کرتا رہے۔ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے احباب جو بیمار ہیں اور بیماری کی وجہ سے کرسی پر نماز ادا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی معذوری کی بنا پر، ان کی اس علت کی بنا پر اللہ تعالیٰ ان کے اجر و ثواب میں کمی نہیں کریں گے۔ لیکن اگر کوئی بلا وجہ کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرتا ہے تو یہ اس کے لیے درست نہیں ہوگا، بلکہ جس طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کوئی آدمی بیٹھ کر نماز ادا کرے تو اسے فرض نماز سے نصف جو نماز کا اجر و ثواب ہوتا ہے اسے نصف نماز کا اجر و ثواب اسے ملے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر قیام کی سکت ہے تو قیام کھڑے ہو کر ہی کرے، اگر رکوع کی سکت ہے تو رکوع کھڑے ہو کر ہی کرے، اسی طرح سجدے کی اگر سکت ہے تو سجدہ زمین کے اوپر کرے۔ لیکن اگر آدمی معذور ہے، مجبوری ہے اور وہ نہیں کر سکتا، گھٹنوں کا مسئلہ ہے، ٹانگوں کا مسئلہ ہے یا کمر کا مسئلہ ہے، کوئی بھی علت مانع ہے تو پھر وہ بیٹھ کر نماز ادا کر سکتا ہے۔ اگر کوئی علت کسی ایک رکن کے بارے میں بھی اس کی درست اور صحیح ہے، علت نہیں ہے، وہ قیام کھڑا ہو کے کر سکتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ قیام کھڑا ہو کر ہی کرے۔ لیکن اگر علت ہے، بیماری ہے، کمر درد یا کوئی اور مسئلہ جس کی وجہ سے وہ زیادہ دیر کھڑا نہیں ہو سکتا تو وہ بیٹھ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو غلطیاں ہیں ان کی اللہ تعالی اصلاح کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔